اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق المظفر میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، صحیح ہے، ترادف و تباین، اور ترادف و تباین میں ترادف پڑھنے کے بعد ہم نے تباین کو پڑھا، اب اس کی اقسام کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں ہم، اور آج ہم تیسری قسم پڑھنے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، کیا ہے؟ المتقابلان، صحیح ہے، کیا ہے تقابل؟ کہہ رہے ہیں ہم المعنیان المتنافران، ایسے 2 معنی جن میں تنافر ہو۔ یہاں بڑھا دیں بالذات، تنافر کس میں ہو؟ ذات میں ہو۔ یہاں لکھا ہے لزانے، ارے لزانے سے پہلے بڑھائیے بالذات، بالذات، ہم المعنیان المتنافران بالذات، ایسے 2 معنی جن میں تنافر پایا جائے، اور یہ تنافر کیا ہو؟ ذاتی ہو۔ اللذان لا یجتمعان فی محل واحد، ایسے 2 معنی کہ جو ایک جگہ پر جمع نہ ہوں۔ یہ قید اس لیے لگائی ہے، فی محل واحد کی قید اس لیے لگائی ہے، نوٹ کر لیں، محل واحد کی قید اس لیے لگائی ہے محل واحد کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ سواد اور بیاض کو متقابلین میں داخل کر سکیں۔ کیا لکھا؟ سواد اور بیاض کو متقابلین میں داخل کر سکیں، اس لیے کہ سواد ایک جگہ موجود ہوتا ہے، سواد ایک جگہ موجود ہوتا ہے اور بیاض دوسری جگہ موجود ہوتا ہے۔ کہا ان میں کوئی تنافر نہیں ہے، ان میں کوئی تنافر نہیں ہے، ان میں کوئی تنافر نہیں ہے، اور یہ دونوں 2 الگ الگ جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ الگ الگ جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ان کا ایک جگہ پر جمع ہونا محال ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جناب ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نہیں جمع ہو سکتی نا؟ نہیں، اس سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ مٹھاس اور کالا پن جمع ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور کیا، اور شرطیں بھی تو ہے نا۔
ہاں تو وہی نہیں، اسی لیے تو ان میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تباین. کیا ہے یہ؟ کس میں سے ہے؟ تباین کی قسم میں سے ہے نا. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. هما المعنيان المتنافران بالذات اللذان لا يجتمعان في محل واحد. ایسے دو معنی کہ جو ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے. من جہت واحدت، ایک جہت سے. مولانا ایک جہت کی انہوں نے قید کیوں لگائی؟ لکھ لیں. ایک جہت کی قید اس لیے لگائی تاکہ ابوت اور بنوت کو تقابل میں داخل کر سکیں. ایک جہت کی قید اس لیے لگائی من جہت واحدہ، ایک جہت کی قید اس لیے لگائی تاکہ الابوہ والبنوہ کو تقابل میں داخل کر سکیں. الابوہ، ہاں، والبنوہ، تاکہ ابوت، الابوہ والبنوہ کو تقابل میں داخل کر سکیں. اس لیے کہ ان کا جمع ہونا ایک شخص کے اندر اس لیے کہ اس کا جمع ہونا ایک شخص کے اندر ممکن ہے. کیونکہ اس کا جمع ہونا ایک شخص کے اندر ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن دو جہتوں سے. لیکن دو جہتوں سے. مولانا کیا ہے دو جہتیں؟ وہ کہا کہ باپ ہو کسی شخص کا اور بیٹا ہو کسی دوسرے شخص کا. لکھ لیں دو جہتیں کہ وہ باپ ہو کسی ایک شخص کا اور بیٹا ہو کسی دوسرے شخص کا. اور اس کے بعد تیسری شرط انہوں نے یہاں پہ دی ہے فی زمان واحد، ایک زمانے میں. مولانا یہ قید اس لیے لگائی، فی زمان واحد کی قید اس لیے لگائی تاکہ برودت اور حرارت کو اس میں داخل کر سکیں. تاکہ برودت اور حرارت کو اس میں داخل کر سکیں. حرارت اور برودت کو اس میں داخل کر سکیں. اس لیے کہ پانی گرم ہوگا ایک زمانے میں پانی گرم ہوگا ایک زمانے میں اور ٹھنڈا ہوگا دوسرے زمانے میں. ٹھنڈا ہوگا دوسرے زمانے.
صحیح ہے. کل انسان واللہ انسان، کل انسان واللہ انسان مولانا یہ لکھ لے، یہ مثال ہے تقابل المتناقضین کی. یہ مثال ہے تقابل متناقضین کی. کل انسان ہے لکھا ہوا ہے یار، وہ نیچے ہے عبارت میں آ گیا. کل انسان واللہ انسان یہ مثال ہے تقابل متناقضین کی. مثال ہے تقابل متناقضین کی. ہاں والعامہ والبصیر مولانا لکھ لیں، یہ مثال ہے ملکہ اور عدم ملکہ کی. تقابل ملکہ و عدم الملکہ. یہاں ایک ملاحظہ ہے مولانا، ملاحظہ نوٹ کر لیں کہ اگر یہاں پر عما اور بصر کہا ہوتا تو زیادہ دقیق ہوتا. عما و بصیر کے بجائے کیا کہا ہوتا؟ اگر یہاں عما اور بصر کہا ہوتا تو زیادہ دقیق ہوتا. اس لیے کہ عامہ اور بصیر یہ دونوں صفت وجودی ہیں. عامہ اور بصیر یہ دونوں صفت وجودی ہیں. صفت وجودی ہیں. اور ان کے درمیان میں تقابل تضاد ہوگا. والابوۃ والبنوۃ اس میں لکھ لیں، یہ تقابل المتضایفین کی مثال ہے. تقابل المتضایفین، متضایفین، میم تے ضاد الف یہ فے یہ نون. یہ تقابل المتضایفین کی مثال ہے. والسواد والبیاض یہ تقابل الضدین کی مثال ہے. تو وہی نہ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ ضدین کی کچھ کہہ رہے ہیں. آپ بھائی تضاد و ضدین ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الگ نہیں ہے. اب آگے آ جائے فبقید وحدت المحل. ٹھیک ہے، یعنی وحدت محل کی قید سے فبقید وحدت المحل دخل مثل التقابل بین السواد والبیاض مما يمكن اجتماعهما فی الوجود. صحیح ہے، کہہ رہے ہیں وحدت محل کی قید سے اس میں داخل ہو گیا تقابل سواد و بیاض کے درمیان کہ جن کا جمع ہونا ممکن ہے کسی وجود میں، کا بیاض القرطاس و سواد الحبر، جیسے کہ کاغذ کا سفید ہونا اور روشنائی کا کالا ہونا. دونوں جگ جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے
کہہ رہے مما یمکن اجتماعهما فی الوجود، کسی وجود میں جمع ہونا ممکن ہے کہ نہیں ان کا، کبیاض القرطاس جیسے کاغذ کا سفید ہونا، وسواد الحبر اور روشنائی کا کالا ہونا، دونوں جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں مولانا؟ دونوں جمع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے کس کی لگائی؟ فی محل واحد کی ایک قید لگائی. آئی سمجھ میں؟ ورنہ ایک وجود میں تو دونوں جمع ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کاغذ سفید ہے، روشنائی کالی ہے، تو دونوں ایک وجود میں جمع ہے، لیکن ایک جگہ دونوں جمع ہے کہ جہاں کالا ہو وہیں سفید ہو، وہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کس کی لگائی؟ فبقید وحدت المحل. یہی اسی لیے انہوں نے کہا فبقید وحدت المحل. وحدت المحل سے مراد کیا ہے؟ یعنی فی محل واحد. اس قید سے انہوں نے یہ شرط لگائی تاکہ اس میں داخل ہو جائے سواد اور بیاض کا تقابل، جس کا ایک وجود میں تو جمع ہونا ممکن ہے لیکن ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے. وبقید وحدت الجہہ، یہ آپ کو لکھوا چکا ہوں مولانا. اور وحدت جہت کی قید سے قید انہوں نے کیوں لگائی کہ دخل مثل التقابل بین الابوۃ والبنوۃ، کہ اس میں کیا داخل ہو جائے؟ ابوت اور بنوت داخل ہو جائے. مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد، کہ جو ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی باپ بھی اور کیا ہو، بیٹا بھی ہو، ایک جگہ جمع ہوگا. لیکن کیسے جمع ہوگا؟ من جہتین، دو جہتوں سے جمع ہوگا، ٹھیک ہے، ایک جہت سے جمع نہیں ہوگا. اذ قد یکون شخص ابا لشخص، ممکن ہے کہ ایک شخص کیا ہو، باپ ہو کسی شخص کا، و ابنا لشخص آخر، اور بیٹا ہو کسی دوسرے شخص کا. وبقید وحدت الزمن مولانا، اور زمانے کی قید سے دخل مثل التقابل بین الحرارت والبرودہ، اس میں داخل کر دیا کون سا تقابل؟ جو حرارت اور برودت کے درمیان پائے جاتے ہیں. مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد، کہ جس کا ایک جگہ پر جمع ہونا ممکن ہے لیکن کب؟ فی زمانین، دو زمانوں میں. ایک پانی ابھی گرم ہے لیکن ایک گھنٹے بعد وہی پانی کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا. اذ قد یکون جسم باردا فی زمان، ممکن ہے کہ کوئی چیز ٹھنڈی ہو ایک زمانے میں، ونفسہ حارا فی زمان آخر، اور وہی چیز گرم ہو دوسرے زمانے میں. اقسام التقابل انشاءاللہ کل آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین.